درود شریف پڑھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صلی علی نبینا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ یا اللہ ہم سب کی گناہ خطا معاف فرما، یا اللہ ہمارا معاملہ احسن طریقے سے ہماری دنیا اور آخرت کے معاملات حل فرما۔ یا اللہ اپنی رحمت و کرم سے دنیا میں جو مشکلات ہیں، جو امراض ہیں، یا اللہ تیرے سب کچھ تیرے قابو میں ہے، سب کچھ تیرے قدرت میں ہے، اپنی خیر سے یا اللہ ایمان والوں کو، ایمان والیوں کو اور ایمان والوں کے اہل و عیال کو سب کو اس کی حفاظت، سب کی حفاظت فرما۔ پچھلے ہفتے اصل میں سیشن ہونا تھا اور میں بہت معذرت کیونکہ میری طبیعت ایمرجنسی میں خراب ہو گئی اور مجھے ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہونا پڑا اور تقریباً آلموسٹ 1 ویک لگ گیا اس پوری سچویشن سے باہر آنے میں۔ بہرحال ہم کوشش کریں گے کہ اگلے ہفتوں میں، کیونکہ اب اسکول بھی بند ہیں اور کچھ کام کی بھی ایسی سچویشن ہے کہ بعض دفعہ بعض لوگوں کو ورک فرام ہوم کا کہا گیا ہے، تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اس کو تقریباً 2-3 ہفتے 4 ہفتے ویکلی، اگر آپ حضرات راضی ہوں گے اپڈیٹ کر دیجیے گا مجھے، تو ہم ویکلی اس کو کر لیں گے سیشنز کو، تاکہ ہم پھر مزید تیزی سے آگے بڑھ سکیں۔ آج کا سیشن جو ہے وہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے سیرت کے اس مقام تک پہنچے تھے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگی تھی، اور اس کے بعد کفار اور مشرکین یہود نے اور جو منافقین تھے انہوں نے اس کا پرچار کرنا شروع کیا غلط، اور اس میں کچھ مسلمان بھی آئے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے رکوع اترا قرآن کا پورا عائشہ رضی اللہ عنہا کی برات میں، اور یہ معاملہ ہوا تھا۔ 5 ہجری کا وقت چل رہا تھا، اور اس 5 ہجری میں ایک اہم واقعہ ہوا کہ مسلمانوں کو غزوہ خندق جیسا مسئلہ پیش آ گیا، جس کو غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں، اور یہ دراصل تیسری اہم جنگ تھی جو کہ مسلمانوں کی کفار مکہ کے ساتھ ہو رہی تھی، لیکن اس کو احزاب اس لیے بھی کہا کہ اس کے اندر وہ تمام کے تمام کفار جمع ہو گئے تھے مسلمانوں کے گھر پر تھے، یعنی یہود بھی مسلمانوں کے ساتھ ہو گئے تھے اور کفار تو تھے ہی، تو پورا کفار کا مجمع جو ہے مسلمانوں کی کو نعوذ باللہ نیست و نابود کرنے آیا تھا۔ اسی لیے اس غزوہ کو غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں۔ بعض مورخین نے لکھا ہے، اصل میں تو یہ 5 ہجری میں ہوئی تھی، لیکن بعض مورخین نے اس کو 4 شوال کی 4 ہجری میں شمار کیا ہے، لیکن اکثر اہل علم اور اہل بصیرت جو تاریخ کو جانتے ہیں، اس میں تاریخ کے جو بڑے علماء ہیں جس میں مغازی ہے یا جو پرانے اہل علم ہیں تاریخ کے، وہ یہی کہتے ہیں کہ اصل میں یہ 5 ہجری کو ہی ہوا۔ امام بخاری نے موسیٰ بن عقبہ کی تائید میں عبداللہ بن عمر کے قول نقل کیا ہے کہ جس میں انہوں نے یہ بتایا کہ میں احد میں 14 سال کا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد میں مجھے شرکت کے لیے منظور نہیں کیا تھا، لیکن جب غزوہ پیش آئی خندق تو میں 15 سال کا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے الاؤ کر دیا۔ یعنی 3 ہجری کو غزوہ خندق ہوئی، غزوہ احد ہوئی، اور 4 ہجری یعنی ان کے نزدیک 1 سال کا فرق ہوا۔ لیکن جو ان مسائل کو حل کرتے ہیں اہل علم، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ امام عبداللہ بن عمر اس احد کے وقت میں جو تھے وہ 14 سال کے بالکل قریب ہوں، بالکل 15 سال سے مطلب
جو عمر ہے وہ بالکل آخری ہو، اور تو اس وجہ سے 1.5 پونے 2 سال کا عرصہ ویسے ہی ہو جاتا ہے۔ تو علماء کہتے ہیں کہ عجب نہیں کہ عبداللہ بن عمر احد کے وقت میں پورے 14 سال کے نہ ہوں، بلکہ 14 سال کا آغاز ہوا ہو، اور غزوہ خندق کے موقع پر پورے 15 سال کے ہوں گے۔ اس اعتبار سے غزوہ خندق اور غزوہ احد میں 2 سال کا وقفہ آ جاتا ہے۔ اور یہی میری اکثر اس پورے جو ہم نے سیشن کیا اس میں مزاج یہی رہا ہے کہ ہم اختلافات پر نہ جائیں، بلکہ ان روایات کو جمع کرنا سیکھیں، اور اہل علم کی ان نالج کو سمجھنا سیکھیں کہ کس طرح سے روایات کو بدلا جاتا ہے۔ ایک بات اور بھی ہوئی تھی کہ احد کے موقع پر ابو سفیان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ اگلے سال بدر کے مقام پر ملاقات ہوگی، لیکن ہوا یہ کہ کچھ خوشحالی آ گئی، اور وہ ہم نے جنہوں نے پچھلے سیشنز لیے ہیں ان کو اندازہ ہوگا کہ وہاں پر وہ نہ آ سکا تھا۔ اسی درمیان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو آج انشاءاللہ ہم غزوہ خندق کو پورا تفصیل کے ساتھ کوشش کریں گے ختم کرنے کی، اور انشاءاللہ رب العزت کے فضل و کرم سے کوشش ہوگی کہ اس کو آج ختم کر لیا جائے۔ اگر وقت نہیں ہوا تو پھر اگلے ہفتے اس کو کنٹینیو کریں گے بنو قریظہ کی غزوہ کے ساتھ۔ ہوا کچھ اس طرح سے کہ کیا غزوہ کا اصل میں سبب بنا غزوہ خندق کا، تو پچھلے سیشنز میں ہمیں پہلے پڑھا تھا کہ غزوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر جو کہ یہودیوں کا قبیلہ تھا اس کو ایکزائل کر دیا تھا، اور وہ خیبر کی طرف چلے گئے تھے۔ اب مدینہ سے یہودیوں کا نکل جانا اور بنو نذیر کا وہاں سے چلے جانا، اور ان کو اپنے وطن سے جلا وطن ہو جانا، مسلمانوں نے ان کو جلا وطن کر دیا تھا، تو لا مولا ان کے دل میں بغض تو تھا ہی اس بات کا۔ تو ان کا ایک سردار تھا تحی ابن اخطب کے نام سے، یہ دراصل ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کے والد بھی ہیں، جس کا تذکرہ بعد میں آئے گا کہ خیبر کے مقام پر کس طرح سے مسلمانوں نے فتح ہوا، پھر حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی۔ اسلام کے خلاف جو تھا یہود کی دشمنی اپنی جگہ بالکل واضح تھی۔ ان کا ایک اور دوسرا عالم تھا سلام ابن مشکم۔ یہ دونوں جو تھے دراصل حضرات جو تھے وہ یہود کے پاس پہنچے، اور یعنی قریش مکہ کے پاس پہنچے معذرت، اور قریش مکہ کے پاس کہا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف آئیں، ہم آپ کی مدد کے لیے تیار ہیں، اور ہم پوری کی پوری طرح سے آپ کو سپورٹ کریں گے، اور ہمارے جو دوسرے قبیلے جو کہ قریش کے جو مدینہ منورہ میں اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس ہیں وہ بھی آپ کی مدد کے لیے ساتھ ہوں گے، اور آپ قریش جو ہیں وہ حملے کرنے کی تیاری کریں۔ ابو سفیان کو جب یہ پتہ چلا، چونکہ قریش کا سردار تھا، بڑا خوش ہوا، کیونکہ وہ تو دراصل مسلمانوں سے ویسے ہی بدلہ لینا چاہتے ہی تھے، تو لیکن اس کے دل میں یہ بات تھی کہ میں کیونکہ یہود دراصل مسلمانوں کے قریب تھے، خود قرآن ان کو اہل کتاب کہتا ہے، تو ابو سفیان کے دل میں یہ تردد تھا کہ ہم کیسے ان حضرات پر جو ہے وہ ان پر مطمئن ہوں، ان پر اعتبار کر لیں کہ جو بات کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے۔ تو ابو سفیان نے یہ کہا کہ تاریخ کی روایات میں آتا ہے کہ ابو سفیان نے کہا کہ بھئی تم ہمارے دل کو مطمئن کرنے کے لیے ہمارے بتوں کو سجدہ کر لو۔ تو یہود نے اس پر فوراً کے فوراً جو ہے وہ سجدہ کر لیا، اور ان سے کہا کہ بے شک تمہارا دین تو تم بڑے بہترین لوگ ہو، تم بڑے عالی لوگ ہو، تم تو حج پہ آنے والوں کے لیے چیزیں دیتے ہو، راستہ دیتے ہو، اور تم تو آ کے ان کے لیے پانی پلاتے ہو حاجیوں کو، تمہاری بڑی قربانیاں ہیں، تمہارے آباء و اجداد جو آتے ہیں وہ تو پرانے دین پر ہیں، اور تم بڑے بہترین لوگ ہو۔ حالانکہ یہود کے بارے میں تو مسلمان کہتے تھے کہ یہ ہمارے لوگ ہیں، کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر ربیک ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یہود کا مکر یہ تھا کہ وہ اپنی بات کو منوانے کے لیے اپنے دین کا پرنسپل یعنی اللہ کو ماننا اور بتوں کو نہ ماننا اس سے بھی اغراض نہ کیا، اور انہوں نے مکے والوں کو خوش کرنے کے لیے بتوں کو سجدہ کیا۔
اس کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ نساء کی 51 آیت نازل کی، اور جس میں کہا گیا کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب کا ایک حصہ ملا، پھر باوجود اس کے کہ وہ بت اور شیطان کو مانتے ہیں، اور وہ لوگ کفار کی نسبت کہتے ہیں کہ یہ لوگ بلوگ مسلمانوں کے زیادہ راہ راست پر ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل کی یہ بتانے کے لیے کہ یہ یہود جو ہیں اس طرح کی جو ہیں وہ باتیں کرتے ہیں۔ جب قریش نے یہودیوں کا یہ حال دیکھا، ان کے سردار کا یہ حال دیکھا کہ یہ تو ہمارے بتوں کو پوج رہے ہیں اور ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم بہتر ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو قریش کے جتنے قبیلے تھے اس کے نوجوان نکلے اور انہوں نے جا کے مکے کا غلاف پکڑ کر عہد و پیمان کیا کہ ہم میں سے ایک شخص بھی باقی نہیں رہے گا جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہم متفق نہ ہو جائیں، یعنی ہم راضی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف اعلان جنگ کرنے کے لیے۔ غرض ہوا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف قریش نے جنگ کی تیاریاں شروع کر دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ قریش کے جو ماتحت قبیلے تھے اس میں بنو غطفان کا قبیلہ تھا، ان کو بھی جنگی تیاریوں میں حکم کر دیا۔ اور قریش کا جو سالار تھا ابو سفیان، اس نے تقریباً 4000 کے قریب لوگوں کو، جو کہ ان کے قبیلے کے تھے، ان کے لوگ تھے قریش کے، 300 گھوڑے اور تقریباً 1500 اور بعض روایات میں 100 اونٹوں کے قریب لوگ جو ہے وہ لشکر جمع کیا، جبکہ ٹوٹل جو کفار کا لشکر تھا وہ تقریباً 10,000 لوگوں کا تھا۔ اس کے بعد یہ قریش جو تھے وہ دارالندوہ میں جمع ہوئے، اور دارالندوہ میں جمع ہونے کے بعد انہوں نے ایک شخص تھا وہاں پر، عثمان ابن طلحہ ابن ابو طلحہ، یہ ان کے پاس پرچم کی ذمہ داری تھی کہ انہوں نے پرچم ان کو دیا گیا تھا کہ تمہیں پرچم کی وہ جو ہے وہ پرچم کشائی کرنی ہے۔ اب اسی درمیان میں قریش نے اپنی تیاریاں شروع کر دیں، اور قریش جو ہے وہ اپنے سورماؤں کے ساتھ وہ اپنی تیاریوں میں لگ گیا، لیکن اسی درمیان میں مسلمانوں کے قریش کے پاس ایک قبیلہ تھا جو مسلمانوں کے ساتھ، جن کی اس کا نام تھا بنی خزاعہ کے نام سے، یہ مسلمانوں کے ساتھ ان کی یہ کہہ لیں کہ ایک کمٹمنٹ تھی ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے کی، کیونکہ قریش کی آپس میں ٹرائبز میں بھی لگی رہتی تھی، تو ان کے درمیان میں آپس میں مسلمانوں کی اور ان کی آپس میں تھا کہ ہم تمہیں سپورٹ کریں گے اور تم ہمیں سپورٹ کرنا۔ تو جب قریش کا پتہ چلا کہ مکے میں اس لیول کی تیاری ہو رہی ہے اور اتنا بڑا پرچم بن رہا ہے اور اتنی بڑا لشکر 10,000 کے قریب لشکر، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر بھیجی کہ یا رسول اللہ آپ اپنے آپ کو تیار کر لیجئے، دشمن جو ہے بہت سخت تیاریوں کے ساتھ مدینے کے اوپر حملہ آور ہونے آ رہا ہے۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ وہ کنڈیشنز تھی کہ جو کفار کی طرف سے شروع ہوئی، یعنی کفار کی طرف یہود آئے، یہود نے تمام عہد و پیمان دیے، اور عہد و پیمان دینے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اپنا یقین دلایا کہ اندر سے ہم تمہیں سپورٹ کریں گے، اندر جو ہمارے قبیلے ہیں بنو قریظہ والے لوگ، حالانکہ بنو قریظہ والے جو قبیلہ تھا وہ مسلمانوں کے ساتھ تھا، تو اسی یقین کے اوپر جب یہ سب کچھ یقین انہیں ہو گیا کفار کو، تو انہوں نے یہ سوچا کہ اب مسلمانوں کو اندر سے بھی تباہ ہو، کیونکہ اندر بھی دشمنی ہے مسلمانوں کی اور باہر بھی دشمنی ہے، تو اب مسلمانوں کو کون بچا کے روکے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مشورہ مانگتے تھے صحابہ سے، تو آپ نے صحابہ رضی اللہ عنہ سے مشورہ مانگا، تو سلمان ابن فارسی رضی اللہ عنہ جو کہ بڑے صحابہ میں سے ہیں، اور فارس سے دراصل ان کا تعلق تھا، اور عمر بڑی تھی ان کی، اور کم و بیش 130 یا شاید 170 سال ان کی عمر رہی ہے، یا شاید اس سے بھی زیادہ رہی۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم فارس لوگ جو ہیں وہ ہمارے پاس لڑائی کا ایک الگ انداز ہے، اور پہلے تو یہ مشورہ ہوا کہ ہم مدینے سے باہر ہم جا کے لڑیں گے یا مدینے سے اندر جا کے اندر رہ کے لڑیں گے، تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ ہم فارس کے لوگ جو ہیں بیٹل میں خندق کھودتے ہیں، اور ہمارے علاقے کے باہر جہاں دشمن آنے کا خطرہ ہوتا ہے وہاں ہم خندق بنا دیتے ہیں تاکہ ایک وہ پریونشن ہوتی ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا یہ مشورہ پسند آیا۔ اب تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک بادشاہ تھا، اس نے یہ طریقہ کار، یہ ٹرنچ بنانے کا ایجاد کیا تھا، اور آج تک جنگوں کے اندر اس طرح کی چیزیں استعمال ہوتی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہرحال ان کا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو مشورہ پسند آیا، اور آپ علیہ السلام گھوڑے پر سوار ہوئے، آپ نے کچھ مہاجرین اور انصار کو لیا اپنے ساتھ، اور دیکھا کہ اور پورا ویو کیا مدینے کا، اور دیکھا کہ ایک کون سی جگہ ہے جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیام کریں گے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑاؤ ہو۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے صحابہ کی جماعت کو تیار کیا، اور جو صحابہ تھے ان کو جمع کیا، اور ہر صحابی کے ذمے ایک خاص اماؤنٹ آف لینتھ جو تھی وہ لگا دی کہ اتنی تمہیں خندق جو ہے وہ کھودنی ہے۔ پریشانی کا وقت تھا، غربت کا زمانہ، مسلمانوں کی مدینہ منورہ میں تکلیف تھی، اور ویسے بھی صحابہ پر مہاجرین تو ویسے ہی پریشان حال ہی تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں یہ سرشار لوگ جو تھے خندقیں کھودنا شروع ہو گئے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ ان حضرات کے ساتھ نفس نفیس، آپ علیہ السلام نے بھی ان میں کام میں حصہ لینا شروع کر دیا۔ آپ علیہ روایات میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر پر خود مٹی دھو دھو کے لاتے، کیونکہ یہ اندیشہ تھا کہ دشمن کہیں پہلے اٹیک نہ کر دے۔ اور اسی درمیان میں بنو قریظہ جو مسلمانوں کا حلیف قبیلہ تھا یہودی کا، ان سے بہت بڑی تعداد میں اوزار خریدے گئے، یعنی کھدال اور دوسری چیزیں جو ڈگنگ کے لیے استعمال ہوتی ہیں وہ خریدے گئے۔ اب مسلمان جو تھے وہ مستقل جو ہے وہ اپنی جو خندق تھی وہ کھودنا شروع کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ، ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ، ان کا کوئی اشعار تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ تھک جاتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے کہ بے شک اللہ تعالیٰ اشعار کہ بے شک زندگی تو حقیقت میں آخرت کی ہے، بس انصار اور مہاجرین کی اے رب مغفرت فرما۔ اور ایک جگہ کبھی یہ فرماتے اے رب بے شک حقیقی خیر اور بھلائی آخرت ہی کی ہے، پس برکت دے انصار اور مہاجرین کو۔ یعنی آپ علیہ السلام جو ہے وہ مستقل، آپ علیہ السلام جو ہیں وہ مہاجرین اور انصار کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ اسی درمیان میں صحابہ رضی اللہ عنہ مستقل جو ہے وہ اس خندق کو کھودنے کے لیے لگے ہوئے تھے۔ تو روایات میں آتا ہے، بعض روایت میں ہے کہ تقریباً 15 دن لگے، بعض روایت میں آتا ہے 20 دن لگے، لیکن اکثر مورخین نے کہتے ہیں کہ تقریباً 1 مہینہ لگا اس خندق کو کھودنے کے لیے۔ اور اس خندق کو کھودنے کے لیے صحابہ رضی اللہ عنہ مستقل اپنی محنت کے ساتھ، اپنی جان فشانی کے ساتھ، یہاں تک کہ کسی کو اگر جانا ہوتا رفع حاجت کے لیے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا اور کہتا یا رسول اللہ مجھے جانا ہے، مجھے کچھ ضرورت ہے، اور میں پھر اپنی ضرورت پوری کر کے واپس آتا ہوں۔ اسی درمیان میں ایک واقعہ پیش آیا کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ وہ بڑی محنت کے ساتھ خندق کو کھود رہے تھے، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ لڑکا بہت اچھا لڑکا ہے۔ زید رضی اللہ عنہ کو کیونکہ کھدائی کر رہے تھے کہ تھک گئے، اور اسی کھدائی کے اندر کرتے کرتے آپ کی آنکھ جو ہے خندق کے اندر ہی لگ گئی۔ جب خندق کے اندر لگ گئی تو ایک صحابی تھے ابو عمارہ بن حزم رضی اللہ عنہ، انہوں نے دیکھا کہ یہ تو سو رہے ہیں، تو وہ ان کے اوزار اٹھا کے لے گئے۔ جب آنکھ کھلی تو حضرت زید رضی اللہ عنہ گھبرائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا پریشانی؟ تو انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ میرے تو اوزار ہی غائب ہو گئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لڑکے تم ایسے کیوں سوئے کہ تمہیں اپنے اوزار کی بھی خبر نہ رہی؟ بہرحال آپ علیہ السلام نے مجمع میں اعلان فرمایا کہ بھئی ڈھونڈو زید کے اوزار جو ہیں وہ کہاں گئے۔ تو اس بات کے بعد عمارہ رضی اللہ عنہ آیا، فرمایا یا رسول اللہ میرے پاس ہی تھے، کیونکہ یہ سو رہے تھے تو میں نے ایک ازراہ مذاق ان کے جو ہیں وہ اوزار جو ہیں غائب کر لیے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ مذاق میں بھی اس کے ہتھیار مطلب کسی مسلمان کے ساتھ اس طرح نہ کیا جائے۔ اس خندق کی کھدائی کے درمیان میں
صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب بھی ہمیں مشکل پیش آتی ہم بے بس ہو جاتے، وہاں ہمیں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام آ جاتے، اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ ان کی معجزات ہم پر عیاں فرماتا۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ جب کھدائی کے درمیان میں ایک جگہ ایسی آئی کہ جہاں پر مٹی سخت آ گئی اور کھدال جو ہے وہ آگے چل نہیں رہے، اور خندق آ کے پھنس گئی، تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور انہوں نے پوچھا صحابہ سے کہ بھئی کیا ہوا، تو صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ یہ مٹی ہاں سخت ہے اور یہ ہل نہیں رہی۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے پانی منگوایا، اس کے اندر اپنا لعاب یعنی تھوک جو تھا وہ ڈالا، اور پھر اس کے بعد مٹی کے اوپر ڈالا۔ تو جب مٹی کے اوپر ڈالا تو وہ مٹی بالکل نرم ہو گئی اور بالکل پھر کھدائی چلنا شروع ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت متعدد معجزات اس غزوہ کے اندر ظاہر فرمائے۔ ایک صحابیہ ہے بنت بشیر رضی اللہ عنہ، یہ رسول اللہ سے، کیونکہ مسلمان سخت بھوک کی حالت میں تھے، سخت سردی بھی تھی، بھوک بھی تھی، پیاس بھی تھی، اسی درمیان میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک توشہ لے کے آئیں کھجوروں کا، اور وہ کھجور بہت چھوٹی سی تعداد تھی، کیونکہ صحابہ رضی اللہ عنہ نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر پتھر بندھا ہوا دیکھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر پہ بھی پتھر، پیر پہ بھی پتھر بنا ہے، بھوک کی وجہ سے آپ کی بھی حالت ہوئی، آپ کی بھی حالت تکلیف میں ہے۔ لیکن بہرحال اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا کسی سے اظہار نہیں کیا تھا۔ تو بنت بشیر جو تھیں وہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جو تھی وہ کھجوروں کا توشہ لے کے آئیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا بھائی تمام صحابہ سے، سب صحابہ آؤ، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کھجور کو ایک جو چادر تھی اس پہ ڈال دیا، رات کا غالباً وقت ہوگا، اور اللہ تعالیٰ نے ایسا معجزہ ظاہر فرمایا کہ جو مسلمان اس وقت وہاں موجود تھے وہ انہوں نے پورا سیر ہو کے پیٹ بھر کے کھجوریں کھائیں، اور اس کے بعد اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی کھائیں اور دوسرے صحابہ نے بھی کھائیں، لیکن وہ کھجوریں وہیں کی وہیں تھیں۔ اسی طرح جابر رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی آتا ہے، جب ان کو پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بہت، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھوک سے ہیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کھانا نہیں ملا، تو وہ بھی جو تھی وہ اپنے گھر والی کے پاس گئے اور کہا کہ اے اللہ کی بندی، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام بھوک سے ہیں، ہمارے پاس کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ میرے پاس کچھ گیہوں ہے جس سے روٹی بن سکتی ہے، اور ہمارے پاس 1 سال کا بکری کا بچہ ہے، اس کو کاٹ لیتے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے تم سالن بناؤ اور میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو مطلع کرتا ہوں۔ اب ایک سال کے بکری کا بچے سے کتنے لوگ کھا سکتے ہیں؟ ہم خود جانتے ہیں کہ 6 8 10 لوگ کھا سکتے ہوں گے اس سے۔ جب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا، تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چلو بھائی آج جابر کی طرف سے دعوت ہے۔ اب وہ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو صرف انفرادی طور پر یا ایک آدھ حضرات کے ساتھ ہی آنے کی دعوت دے کے گئے ہوں گے، لیکن اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری کی پوری امت، جو صحابہ کی جماعت تھی، کم و بیش 1000 کی جماعت تھی، وہ جابر رضی اللہ عنہ کے پاس کہا کہ بھئی آج جابر کی طرف سے دعوت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا عجیب نظام ہوا کہ اللہ نے صحابہ کو معجزہ دکھایا کہ وہ روٹیاں جو بنی تھی اور وہ سالن جو بنا تھا وہ سب آتے نوش فرماتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش فرمایا، اور پورا کا پورا جو مہاجرین اور انصار تھے انہوں نے پیٹ بھر کے کھایا، سب سیراب ہوئے، اور پورا کا پورا جو کھانا بنایا تھا وہ ویسا کا ویسے ہی رہا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عجیب نظام جو تھا وہ رہا۔ اسی کے ساتھ ساتھ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر غزوہ میں شامل رہے ہیں، وہ بھی اپنے طور پر مستقل اس پورے معاملے میں ساتھ رہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا عالم یہ تھا کہ آپ کے پاس کوئی سامان، تو کوئی جلدی میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے تو آپ کے پاس کوئی ٹوکری یا کوئی چیز نہیں تھی جس سے آپ مٹی اٹھا کے لے کے جاتے، تو روایات میں آتا ہے کہ ابو بکر صدیق اپنے کپڑوں میں بھر بھر کر مٹی کو ڈھو رہے تھے۔ اسی جگہ پر مسلمانوں کی جب یہ خندق کھد رہی تھی تو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو جو حصہ ملا تھا، وہاں پر ایک جگہ ایسی آئی کہ ایک چٹان آ گئی پتھر کی،
اور وہ پتھر جو تھا ہل نہیں رہا تھا، یعنی اوزار لگا لیے، طاقت لگا لی، لیکن کوئی بھی شخص اس چٹان کو توڑ نہ سکا۔ اور پریشانی یہ تھی کہ اب کیا چلائیں کہ یہاں پر کچھ چل نہیں رہا۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات آ کے بتائی کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ایک چٹان آ گئی ہے جس کا آگے بڑھنا ہمارے لیے انسانی بس سے بالاتر ہے، ہمارے اوزار اب کام نہیں کرتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کدال اٹھائی اور بسم اللہ پڑھ کر کہا، اور ایک پتھر پر ایک زور سی ضرب لگائی۔ جب وہ زور سے ضرب لگائی تو روایات میں آتا ہے کہ ایک روشنی سی پیدا ہوئی، اور یعنی ایک روشنی، جب آپ کسی چیز کو ہٹ کرتے ہیں تو ویسے بھی اسپارک پیدا ہوتا ہے، ایک روشنی سی ہوئی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ بسم اللہ کر کے جب یہ لگائی، اور آپ نے کہا کہ یمن کی سمت سے ایک نور خارج ہوا جو سیاہ رات میں چراغ کی طرح سے روشن تھا، یعنی یمن کی چابیاں مجھے دے دی۔ اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر جو ہے وہ حصہ لگا، پھر ضرب ماری، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اللہ اکبر کہا، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے روم کی طرف سے نور ظاہر ہوا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے پھر شام کی کنجیاں دے دی گئی۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تیسری دفعہ ضرب لگائی اور پھر اللہ اکبر کہا، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے فارس کی کنجیاں دے دی گئی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ خدا کی قسم اس جگہ کی ہیران اور مدائن میں کسرا کے محلات، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہاں جو محلات تھے وہ مجھے ایسے نظر آ رہے ہیں جیسے کتوں کے اگلے دانت نظر آتے ہیں، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس پریشانی کے حال میں، یہ عجیب امتحان ہے صحابہ پر کہ پیٹ میں کچھ نہیں ہے، خندق کھود رہے دشمن سے بچنے کے لیے، پتھر بیچ میں آیا ہوا ہے، اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کھدال مار رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے یمن کی چابیاں دے دی، اور پھر کہہ رہے ہیں کہ مجھے روم کی چابیاں دے دی، اور پھر کہہ رہے ہیں کہ مجھے کسرا و کیس کے محلات تک نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ مسلمانوں کے لیے ایک امتحان بھی تھا کہ ہم ایسے حالات میں، لیکن صحابہ کا یقین کہ صحابہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو کہتے یا رسول اللہ اکبر، کہ جو آپ نے کہا وہ سچ کہا۔ اور منافقین کا حال یہ تھا کہ منافقین ہنستے تھے کہ پیٹ میں کھانا نہیں ہے، بھوک کے مارے برا حال ہے، دشمن سے بچنے کے لیے خندقیں کھود رہے ہیں، اور ان کے نبی ایسے ہیں کہ نعوذ باللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ شام اور روم اور یمن کی چابیاں مجھے دکھا دی گئی۔ مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو ایک غلط بات بتائی جائے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب، کیونکہ وہ تو فارس کے تھے، تو فارس کے محلات کے بارے میں پوچھا تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جو محلات کا ذکر کیا، یعنی محلوں کی جو حالات بتائے، آپ نے فرمایا بے شک اے اللہ کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، کہ یہ بے عینی وہ چیزیں ہیں جو کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام میں جانتا ہوں، کیونکہ آپ تو فارس کے تھے۔ جب منافقین نے یہ تمسخر مسلمانوں کا اڑانا شروع کر دیا کہ تمہارے نبی کیسے ہیں کہ اس پریشانی میں تم کو کس طرح کی باتیں کہہ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن کریم کی آیتیں اتری سورہ آل عمران، اور اس میں کہا گیا اے محمد علیہ الصلوۃ والسلام آپ یوں کہیے کہ اللہ مالک ہے تمام ملک کے، آپ جس کو چاہے ملک دے دیتا ہے اور جس سے چاہے ملک لے لیتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ مالک ہے، وہ جس سے چاہے ملک دے دیں اور جس سے چاہے ملک دے دیں۔ بعض روایت میں ہے کہ یہ آیت جو ہے فتح مکہ پر نازل ہوئی۔ بہرحال مسلمانوں نے جب کھدائی کی تو اگر آپ دیکھیں تو اس پکچر میں تو مسلمان جو ہے غزوہ خندق کے اندر کچھ اس طرح سے جو ہے وہ کھدائی کی، اور یہ پہاڑی ہے سلا کے نام سے، یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیمپ تھا، اور اس میں 3 جو مسلمانوں کی امہات المومنین ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں، جس میں زینب بن ابن جحش اور اما عائشہ رضی اللہ عنہا، اور ایک صحابی اور ہیں جن کا ذکر ہے انشاءاللہ میں بتا دیتا ہوں آپ کو،
وہ صحابیہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں. باقی جو امہات المومنین تھیں ان کو ایک الگ جگہ پر اور باقی جو عورتیں تھیں جو مسلمانوں کی اور عورتیں تھیں اور بچے تھے ان کو ایک الگ مقام پر کوارنٹائن کر دیا گیا تھا تاکہ ان کو بچایا جا سکے. اب تو اس درمیان میں جیسے میں نے کہا کہ اما عائشہ رضی اللہ عنہ اور ام سلمہ رضی اللہ عنہ اور زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس باری باری قیام کرتی تھی. اما عائشہ رضی اللہ عنہ دن میں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مصروفیت رہتی تھی کھدائی کی وجہ سے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس رہتی تھی، اور تقریباً ایک قول کے مطابق مسلمانوں کو 1 مہینہ لگا اس خندق کو کھودنے میں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی جو باقی ازواج مطہرات تھیں ان کو بنی حارثہ کا ایک محلہ تھا وہاں بھیج دیا، اور عورتوں اور چھوٹے بچوں کو بھی وہیں پر کچھ ٹیلے تھے وہاں ٹھہرا دیا. اسی درمیان میں جو بچے چھوٹے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو دیکھا کہ جن کی عمر 14 جو خندق کھود رہے تھے 14 سال کی عمر تھی جب یہ خندق تیار ہو گئی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو 14 سال یا 15 سال سے کم تھے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس بھیج دیا، اور 15 سال جن کی عمر تھی ان کو جنگ میں ٹھہرنے کو اجازت دے دی. جب مسلمان یہ تیاری کر چکے تھے، ادھر قریش کا کیمپس آ کے لگ گئے اور انہوں نے دیکھا کہ یہ عجیب نظام ہے، کیونکہ قریش ریڈی نہیں تھے اس تمام حالات کے لیے، اس کے وہ اس طرح کی بیٹل کا ان کو سہارا پڑے کہ وہ اس پوزیشن میں آ جائیں گے کہ ان کے سامنے خندق ہوگی. اور قریش بڑے پریشان ہوئے کیونکہ وہ یہ منظر پہلے نہیں انہوں نے دیکھا تھا. وہ تو ایک بیٹل فیلڈ ہوتی تھی، سامنے لڑتے تھے، یہاں سے تیر اندازی ہو رہی ہے، وہاں سے پھر ایک ایک کو کال کیا جا رہا ہے. جس نے غزوہ احد اور بدر کا واقعہ ہم اس سیشن میں دیکھا ہو یا پہلے سنا ہو تو اندازہ ہوگا کس طرح سے لڑائی ہوتی تھی. اب جب وہ یہاں پر آئے اور انہوں نے اپنی کیمپ ڈالے تو ان کو اندازہ ہوا کہ یہ تو ایک بالکل ڈفرینٹ بال گیم ہے وار کا. اور اسی درمیان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلیط اور سفیان بن عوف رضی اللہ عنہ کو جو لشکر تھا دشمنوں کا ان کی جاسوسی کرنے کے لیے بھیجا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجا کہ جاؤ جا کے تم ذرا حالات معلوم کر کے آؤ. جب جا کے وہ گئے تو کفار نے ان دونوں کو قتل کر دیا اور ان کی لاشیں جو تھیں وہ مسلمانوں کے پاس بھیج دی گئیں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کی لاشیں لائی گئی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حکم دیا کہ ان کو ایک قبر کے اندر دفنا دیا جائے. اسی درمیان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ قریش بھی تیار تھے، قریش کا تو لشکر 10,000 کے قریب کا موجود تھا، وہ تو ایک پوری عورتوں کے ساتھ پورے لشکر کے ساتھ پورا ایک راشن سب کچھ لے کے چلے تھے، تو وہ پوری تیاریوں کے ساتھ چلے تھے. تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو مہاجرین کا پرچم دیا اور حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کو انصار کا پرچم دیا. اور آپ نے سلمہ ابن اسلم ایک صحابی تھے ان کو 200 آدمی دیے اور تقریباً زید بن حارثہ کو 300 آدمی دیے کہ کام یہ ہے آپ حضرات کا کہ یعنی سلمہ بن اسلم رضی اللہ عنہ کو اور زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو کہ ان کا کام یہ تھا کہ مدینے کے اندر گشت کریں اور مدینے کے اندر جو ہے وہ گھومیں کہ کہیں دشمن کہیں کچھ جگہ سے انٹر ہونے کی کوشش نہ کرے. تو پوری جو ایک سرویلنس کا نظام تھا وہ ان حضرات کے سپرد تھا. لیکن بعد میں مسلمانوں کے ساتھ جب بنو قریظہ نے، اگر آپ اس تصویر میں دیکھیں تو بنو قریظہ مدینے کے اندر موجود ہیں، جب مسلمانوں کو پتہ چلا کہ بنو قریظہ نے بدعہدی کر دی ہے اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے پاس 300 مجاہدین اور بڑھا دیے، یعنی 500 لوگ کر دیے تھے. لیکن یہ اس وقت تک کا واقعہ نہیں ہے، وہ بعد میں واقعہ آئے گا. تو مسلمانوں کے پاس حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ اور سلمہ ابن اسلم رضی اللہ عنہ یہ حضرات کے پاس تقریباً 500 حضرات تھے. 200 سلمہ ابن اسلم کے پاس اور زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے پاس تقریباً 300 مجاہدین تھے جو کہ اس چیز میں تھے کہ وہ مدینے کے اندر گشت کرتے رہیں کہ کوئی عورتوں اور بچوں کی طرف نہ آئے اور ساتھ ساتھ دیکھ لیں کہ کہیں پیچھے سے حملہ ہونے تو نہیں آ رہا، کہیں ایسی جگہ سے حملہ نہ آ جائے جہاں مسلمان ایکسپیکٹ نہیں کر رہے. اب اسی درمیان میں درمیان میں جو ٹریڈیشنل وار تھی وہ تو ہو نہیں سکی، لیکن مسلمانوں کے درمیان اور دوسری طرف سے تیر اندازی شروع ہو جاتی. تو کبھی تیر ادھر سے پھینکے جاتے، کبھی ادھر سے پھینکے جاتے، اور بعض دفعہ سنگ باری بھی ہوتی.
پتھر پھینکے جاتے کہ کبھی ادھر سے پتھر جا رہے ہیں، کبھی ادھر سے پتھر جا رہے ہیں۔ اسی درمیان میں ایک شخص تھا نوفل بن عبداللہ کے نام سے، یہ شخص اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور اس نے جو ہے وہ خندق کو پھلانگنے کی کوشش کی۔ جب وہ خندق کو پھلانگنے کی کوشش کی تو وہ خندق کو پھلانگ نہ سکا، بلکہ اندر خندق ہی کے اندر گر گیا، اس کی بھی اپنی ہڈی پسلیاں ٹوٹی اور اس کے گھوڑے کی بھی ہڈی پسلیاں ٹوٹی۔ اسی درمیان میں جب مسلمانوں نے دیکھا کہ یہ نوفل بن عبداللہ ہے تو مسلمانوں نے وہاں سے اوپر سے پتھر بازی شروع کر دی۔ تو نوفل بن عبداللہ نے کہا کہ یہ تو بہت بری حرکت ہے، اس سے بہتر یہ ہے کہ تم میرا تلوار سے گردن اتار دیتے۔ تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ جو کہ حیدر کرار تھے وہ کھڑے ہوئے اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے اجازت مانگی اور جا کے نوفل بن عبداللہ کی گردن اتار دی۔ جب کفار کو یہ پتہ چلا کہ نوفل بن عبداللہ جو ہے وہ قتل ہو گیا ہے تو ان کو بڑا رنج ہوا اور انہوں نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس یہ پیغام پہنچایا کہ ہم دیت پہ آمادہ ہیں، اگر آپ چاہو تو ہم اس کی جسم کو باڈی لے جانا چاہتے ہیں، ہمیں الاؤ کر دیا جائے اور ہم دیت دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ اتنا بدبودار یا اتنا برا انسان ہے کہ مجھے اس کی دیت بھی نہیں چاہیے، اور کفار کو کہا کہ تم اس کی جسم کو لے جاؤ۔ اسی درمیان میں اب یہاں تک وہ وقت ہے کہ جب مسلمانوں کو یہ پریشانی نہیں تھی کہ ان کا کوئی اندر کا دشمن نہیں ہے، یعنی مسلمان اس وقت بھوک سے تھے، پریشانی سے تھے، تھکے ہوئے تھے کہ پوری جنگ جو ہے وہ پوری ایک کھدائی کی گئی اور اب دشمن سامنے ہے۔ آپ سوچئے کہ کس پریشانی کا عالم ہوگا مسلمانوں کا، کہ مسلمانوں کی تقریباً 3000 کے قریب تعداد تھی اور سامنے 10,000 کا لشکر موجود ہو اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہو، تھکاوٹ ہے، نہ بھوک ہے نہ پیاس ہے، اوپر سے منافقین کی باتیں ہیں کہ اتنا بڑا لشکر آ گیا۔ لیکن مسلمانوں کو یہ پریشانی نہیں تھی کہ یہود کی طرف سے ہمیں کوئی پریشانی ہے، اس طرف سے ہم سیف ہیں کیونکہ یہاں سے کوئی نہیں آ سکتا۔ اسی درمیان میں جو بنو نذیر کا جو شخص تھا جس کو میں نے پہلے ذکر کیا، یہ جو شخص تھا حی بن جس کا جو کہ پہلے رسول اللہ جو کفار کے پاس گیا تھا، توحی بن اخطب، یہ اصل میں مکے والوں کو یہ بول کے لے کے آیا تھا کہ بنو قریظہ ہمارے ساتھ ہیں، حالانکہ بنو قریظہ ان کے ساتھ اس وقت تک تھے نہیں، لیکن وہ ہوا یہ کہ اس کو اس بات کا شاید اطمینان تھا کہ میں اپنے بنو قریظہ کو آمادہ کر لوں گا۔ تو جو یہ حی تھا یہ بنو قریظہ کے جو یہودی تھے ان کے پاس گیا، اور ان کے پاس جو تھا وہ ان کا جو قبیلے کا سردار تھا کعب ابن اسد، اس کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ میں تمہارے سامنے کچھ بات لے کے آیا ہوں۔ تو کعب نے کہا کہ ہمارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ ہے، اور اس نے اپنے دروازے بند کر لیے قبیلے کے، جو ان کے یہودیوں کے بڑے بڑے قلعے ہوتے تھے، اور اس نے کہا میں نے تمہاری بات نہیں سنی۔ تو اس نے کہا دیکھو تم یہ بات سمجھو کہ ہمیں نکال دیا گیا، ایک وقت آئے گا تمہیں بھی نکال دیا جائے گا۔ اس وقت سارے کے سارے کفار جو ہیں مکہ کے ان کے خلاف ہیں، ہم ان کے خلاف ہیں، اگر تم نے ہماری ساتھ دے دیا تو اس وقت یہ محمد علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی سی جماعت جو ہے ختم ہو جائے گی اور ہمیں ہمیشہ کے لیے آزادی نصیب ہو جائے گی، ورنہ ہمیں غلام بن کر تمہیں ساری زندگی رہنا پڑے۔ بہرحال اس نے کعب کو اپنی طرف جو ہے وہ بات سے دلائل سے کیا، اور کفار کو جو یہود تھے ان کو اس بنو قریظہ کے اس کو اس پر آمادہ کر لیا کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ بدعہدی کر دیں، اور وہ مسلمانوں کے ساتھ بدعہدی کرنے پر راضی ہو گیا، اور اس نے اپنے جو قوم کے سرداران تھے ان کو وہ کہہ دیا کہ میں تو حی جو تھا وہ بنو نذیر کا آیا تھا، میں اس سے وعدہ کر چکا ہوں اور ہماری مسلمانوں کے ساتھ کوئی وہ نہیں ہے اور ہم کفار کے ساتھ ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو اس بات کا سب سے پہلے پتہ چلا، اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ یا رسول اللہ مجھے یہ خبر ملی ہے کہ بنو قریظہ نے ہمارے ساتھ بدعہدی کر دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس خبر ملی تو یہ بہت تکلیف دہ بات تھی، کیونکہ ایک وقت سامنے دشمن ہے، دوسری طرف آپ کو یہ خبر ملے کہ آپ کا اندر کا جو دوست ہے اس نے بھی پیچھے سے جو ہے وہ دغا دے دیا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے دو انصاری صحابہ سعد بن
اوس اور سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ جو کہ بنو اوس اور خزرج کے قبائل کے سردار تھے، ان کو بھیجا، اور آپ نے کہا کہ جاؤ جا کے معلوم کر کے آؤ کہ واقعی ایسا کچھ مسئلہ ہے یا نہیں، کیونکہ بنو قریظہ والے ان سب کے ان کے انڈر ہی تھے، ان کے ماتحت تھے۔ جن لوگوں نے پہلے سیرت کے سیشن اٹینڈ کیے ہیں ان کو یہ اندازہ ہوگا کہ یہود اور انصار کی لڑائی ہوتی تھی، کبھی یہ تھے، لیکن ایک آخری وقت تک جب مسلمان آئے اس وقت یہ یہود ماتحت تھے ان کے۔ تو سعد رضی اللہ عنہ، یہ دونوں سعد رضی اللہ عنہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر وہاں پہنچے، اور جو کعب تھا اس سے بات کرنے کی کوشش کی، اس نے کہا میرا تم سے کوئی معاہدہ ہی نہیں تھا، مکر گیا۔ کعب نے اس کو خوب گالیاں دی، سعد رضی اللہ عنہ نے ان کو خوب گالیاں دی اور کہا کہ تم نے یہ بد عہدی کی ہے اور تمہیں اس کا صلہ ضرور ملے گا۔ لیکن دوسرے سعد رضی اللہ عنہ جو خزرج کے تھے انہوں نے کہا کہ اس وقت ہمیں اس کو بات کرنے کا وقت نہیں ہے، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر اس کی اطلاع دینی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ بات کہی تھی کہ دیکھو سعد، تم لوگ جا رہے ہو، جب تم آؤ تو مجمع میں اس کا ذکر نہ کرنا، صرف مجھے اشارتاً بتا دینا۔ یہ بہت بڑی بات ہے اگر آپ سوچیں کہ انسان اور کی کتنی جنگی اسٹریٹجی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنائی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا اور کسی کو نہیں بتایا، ورنہ رسول اللہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اعلان کر دیتے کفار نے، یہود نے ہمارے ساتھ بدعہدی کر دی، یہود نے۔ آپ نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نمائندے بھیجے معلوم کرنے کے لیے، ان نمائندوں کو حکم دیا کہ آ کر اعلان مت کرنا، مجھے آ کے اشارے کے نائے میں بتا دینا۔ انہوں نے آ کے اشارے کے نائے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کفار نے معاہدہ توڑ دیا اور انہوں نے ہمارے ساتھ بدعہدی کر دی۔ اب مسلمانوں کے پاس دو محاذ ہو گئے، ایک سامنے کا محاذ اور ایک پیچھے کا محاذ۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے لشکر میں 300 لوگوں کا اضافہ کیا اور کہا کہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ دیکھو کہ کہیں قریش ہمارے ساتھ جو بنو قریظہ کے لوگ ہیں وہ مسلمان عورتوں کو اور بچوں کو کہیں نقصان نہ کریں یا ان کو یرغمال نہ بنائیں۔ اسی درمیان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عبد المطلب رضی اللہ عنہ کی عبد المطلب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے، ان کی بیٹی وہ جو تھی وہ عورتوں کے ساتھ ہی موجود تھی، اور حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ وہ بھی عورتوں کے پاس ہی وہیں کہیں موجود تھے۔ تو عبد المطلب کی جو بیٹی تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پھوپھی تھی، ان کو اندازہ ہوا کہ باہر سے ایسا لگا کہ کوئی جو یہودی ہے وہ کچھ مسلمان کی جو خواتین جہاں پر موجود ہیں اور بچے موجود ہیں وہاں پر وہ کچھ جاسوسی کرنے آیا ہے۔ تو انہوں نے حسان بن ثابت سے کہا کہ جاؤ ہتھیار اٹھاؤ اور اس کا کام تمام کرو۔ تو حسان ابن ثابت نے کہا کہ بی بی اگر میں اس کام کا ہوتا تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خندق میں ہوتا، میں اس طرح کا میں تو ایک شاعر آدمی ہوں، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پھوپھی تھی انہوں نے ایک خود اپنے ہاتھ سے خود ہتھیار اٹھایا، ایک ڈنڈا اٹھایا اور اس کے وہ جو یہودی تھا اس کے سر پر دے مارا، اور اس پر جب اچانک وار ہوا تو وہ زخمی ہو گیا۔ اور حسان پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی نے حسان سے کہا کہ جاؤ جا کے، میں عبد المطلب کی بیٹی ہوں، مجھے ہتھیاروں کی ضرورت نہیں ہے، تم جا کے ہتھیار لے آؤ۔ تو حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ نے کہا کہ دیکھو بھی بہن، دیکھو میرے لیے یہ ہتھیار کسی کام کے نہیں ہے۔ تو ایسے وقت میں عورتوں نے بھی، مسلمان عورتوں نے بھی جرت کے کام کیے ہیں کہ انہوں نے کفار کے ساتھ لڑنے کی مسلمانوں کی ہمت بڑھانے کی کوشش کی۔ اسی درمیان میں مسلمانوں کی جب کفار کے ساتھ بدعہدی کا مسئلہ آ چکا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سخت پریشان تھے، اور یہودیوں کے ساتھ ساتھ منافقین جو تھے وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور کہتے کہ ہمیں اپنے بچوں کا خیال ہے اور ہم جا رہے ہیں، ہمیں بچوں کا خیال رکھنا ہے، ہمیں پریشانی ہے کہ کہیں کفار جو ہے ہمارے بچوں کو حملہ نہ کر دیں، اور وہ بھی چھوڑ کر جا رہے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سخت پریشانی کا عالم تھا، اور یہاں تک حال تھا کہ منافقین اپنی زبانوں سے کہہ رہے تھے، تمہارے تو نبی نعوذ باللہ یہ کہتے تھے کہ
قیس و کسریٰ جو ہے وہ خزانے تمہارے پاس ہوں گے۔ اب ہمارا حال یہ ہے کہ اگر ہم اپنی قضاء حاجت کے لیے یعنی پیشاب اور پخانے کے لیے بھی جاتے ہیں تو ہمیں ڈر لگتا ہے، اور ہمارے ساتھ اللہ کے رسول نے دھوکہ کیا ہے۔ اس پر قرآن کریم میں سورہ احزاب کی آیتیں نازل ہوئیں اور کہا کہ جب کہ منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے یوں کہہ رہے تھے کہ ہم سے تو اللہ نے اور اس کے رسول نے محض دھوکہ دہی کا وعدہ کر رکھا ہے۔ یعنی قرآن کی آیتیں نازل ہو گئی۔ اسی درمیان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قبیلہ تھا بنو فزارہ کے نام سے اور مرہ کے نام سے، یہ بھی قریش ایک قبیلہ تھا۔ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ پیغام بھجوائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام بھجوائے کہ اگر تم لوگ قریش سے الگ ہو جاؤ، یعنی اس جنگ سے اپنے آپ کو الگ کر لو، تو ہم تمہیں اپنی مدینے کے پھل جو آئیں گے ہر سال کا، جو اس سال کا پھل آئے گا اس کا 1/3 جو ہے ہم دے دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام بھیجا، انہوں نے پیغام بھیجا کہ ہمیں کچھ اور زیادہ اماؤنٹ چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اور مقدار یعنی آدھے یا آدھے سے زیادہ، کہ اگر تم اتنا دیتے ہو تو ہم راضی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر کہا کہ ہمیں اگر تمہیں چاہیے تو 1/3 ہم 1/3 دیں گے، 1/3 سے زیادہ ہم نہیں دے سکتے۔ اگر تمہیں چاہیے تو معاہدہ کرنا ہے، آ جاؤ، تحریر لکھتے ہیں اور معاہدہ کر لو اور چلے جاؤ۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جو معاہدہ لکھا گیا، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جو سعد رضی اللہ عنہ ہیں، جو انصار کے بڑے تھے، معذرت، جو سعد بن معاذ تھے، ان کو فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، ان کو فرمایا معاذ ہم نے یہ مشورہ کیا ہے کہ ہم جو بنو فزارہ ہے اور بنی مرہ ہے، ان کے ساتھ ایک عہد کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ ایک جنگی معاہدہ کر لیتے ہیں کہ یہ قریش سے الگ ہو جائیں گے اور ہم ان کو 1/3 فروٹ دے دیں گے مدینے کا۔ تو سعد رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ، کیا یہ اللہ کا حکم ہے یا آپ کا مشورہ ہے، یعنی آپ کی طرف سے ہے؟ یعنی اللہ کی طرف سے کوئی حکم آیا تو پھر تو اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن کیا یہ آپ کی جنگی تدبیر ہے؟ تو اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ کی طرف سے کوئی ایسا حکم نہیں آیا، میں صرف تدبیراً یہ بات کہہ رہا ہوں۔ تو اس پر فرمایا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، ہم جب شرک اور بت پرستی میں تھے اور ہمیں اسلام کی نور تک نہ ملا تھا، اس وقت بھی ہم یہ نہیں مان سکتے تھے کہ اپنی زمین کا ایک چھوارا بھی کسی کو دے دیں۔ یعنی ہم اتنی بہادر قوم تھے کہ ہم بت پرستی کے اندر بھی، ہم شرک میں تھے، کفر کے اندر تھے، اندھیروں میں تھے، لیکن اس کے باوجود بھی ہماری بہادری کے اندر یہ نہیں تھا کہ ہم اپنی آپ کو کسی کو تاوان دے دیں اپنے اگینسٹ۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو حق بنا کے بھیجا اور اسلام کو حق نبی دین بنا کے بھیجا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے دینوں میں، ہمارے دل میں اسلام کا نور روشن کیا۔ اب ایسے حالات میں ہم ان کو کھجورے دے دیں؟ تو جب سعد رضی اللہ عنہ کے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے بات سنی تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سعد یہ تحریر ہے، اب معاملہ تیرے حوالے۔ تو سعد رضی اللہ عنہ نے وہ تحریر میں سے وہ جو تحریر تھی وہ ہٹائی، اور اس کے بعد یہ معاہدہ پھاڑ دیا گیا، یعنی یہ معاہدہ نہیں ہو سکا۔ اور جو بنی فزارہ اور جو دوسرا قبیلہ تھا وہ واپس، ان کے لوگ واپس چلے گئے، اور انصار نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، اور دیکھیں عجیب بات، بالکل اسی طرح کا بیانی واقعہ بریرہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی ہوا تھا۔ جب بریرہ رضی اللہ عنہ آزاد ہو گئیں تو ان کا جو شوہر تھے، کیونکہ وہ پہلے غلام تھی تو وہ شوہر ان کے بڑے ان کا جو رنگ تھا بڑا کم تھا، جب کوئی کنیز آزاد ہو جاتی ہے تو اس کو حق حاصل ہے کہ وہ نکاح فسخ کر دے اور وہ چھوڑ دے۔ تو جب وہ آزاد ہو گئی انہوں نے کہا کہ میں نکاح نہیں کرتی اپنے ساتھ۔ اب یہ بہت خوبصورت، بریرہ رضی اللہ عنہ بہت خوبصورت، اور دوسرے جو ان کے صحابہ، ان کے شوہر جو تھے وہ بڑے کم شکل کے تھے۔ اب وہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گئے کہ یا رسول اللہ، آپ بریرہ سے کہہ دیں گے وہ مجھ سے نکاح کر لے، مجھ سے نکاح کیوں توڑتی ہے؟ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے بریرہ کو بلایا یا فرمایا بریرہ تو اس سے نکاح کیوں چھوڑتی ہے؟ تو بریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ، آپ مجھے حکم دے رہے ہیں یا مشورہ ہے؟
اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرا مشورہ ہے. تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا یا رسول اللہ پھر میں آپ کا مشورہ نہیں مانتے. دیکھیں یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ انسان کسی سے مشورہ مانگے یا کسی کا حکم. تو بریرہ رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا رسول اللہ اگر حکم ہے تو آپ بند کر کے آمنا صدقنا، لیکن اگر یہ آپ کی رائے ہے، یہ آپ کی رائے ہے تو آپ نے مجھے اپنی رائے دے دی، اب مجھے حق حاصل ہے فیصلہ کرنے کا. ہمارے پاس ہوتا ہی ہے کہ ہم جب کسی کو رائے دیتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب اس کو اسی چیز پر عمل کرنا چاہیے، یہ شریعت کا حکم نہیں ہے. پھر ہم اس کو بولتے ہیں یار میں نے تو اس کو یہ کہا تھا. نہیں، آپ نے رائے دے دی، آپ کا مسئلہ ختم ہو گیا. یہی بات بے عینی بالکل اسی بات کو حضرت سعد رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا یا رسول اللہ کیا یہ اللہ کی طرف سے اترا ہے؟ اللہ کے رسول اللہ نے فرمایا نہیں، یہ جنگی تدبیر ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اگر یہ جنگی تدبیر ہے تو میں اس رائے پہ شامل نہیں ہوں. اگر یہ حکم ہے اور آپ پر وہی اتری ہے اور آپ کا یہ حکم ہے تو پھر تو ہمیں کرنا ہے. اسی درمیان میں کفار کی طرف سے کچھ لوگ جو تھے وہ انہوں نے اعلان کرنا شروع کر دیے کہ آؤ ہم سے لڑو، اور کچھ لوگوں نے خندق کراس کرنے کی کوشش کی. اس میں ایک شخص تھا عمر بن عبدو کے نام سے، اس نے پکارا کہ ہے کوئی مرد جو مجھ سے مقابلہ کرے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور فرمایا یا رسول اللہ آپ مجھے اجازت دیں میں چلا جاتا ہوں. تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی عمر بن عبدو ہے بیٹھ جاؤ. اس کے بعد پھر اس نے دوسری دفعہ پکارا، پھر علی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے. بہرحال اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے علی رضی اللہ عنہ کو اجازت دی اور آپ نے علی رضی اللہ عنہ کو اپنی تلوار ذوالفقار عنایت کی اور آپ نے خود اپنی لوہے کی زرہ پہنائی، امامہ باندھا اور دعا فرمائی اے اللہ علی کی مدد فرما. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے اللہ یہ میرا بھائی ہے اور میرے چچا کا بیٹا ہے، بس تو اس کو تنہا مت چھوڑنا اور تو ہی اس کا سہارا ہے. ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ نے اپنا عمامہ آسمان کی طرف بلند فرمایا اور کہا الہی تو نے بدر کے دن مجھ سے عبیدہ کو لے لیا اور احد کے دن مجھ سے حمزہ کو لے لیا. یہ میرا بھائی اور میرا چچا ہے، میرا چچا کا بیٹا ہے اور میرا بھائی ہے. اور آپ نے علی رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ علی اب جاؤ. حضرت علی جب عبدو بن عمر کے پاس سامنے آئے تو کہا کہ اے عبدو میں تمہارے سامنے دو چیزیں پیش کرتا ہوں، اگر تمہیں قبول ہے تو مان لے. اور علی رضی اللہ عنہ نے اس کو ایک پرانی بات یاد دلائی کہ میں نے تمہیں ایک دفعہ بتایا تھا، تم نے کہا تھا کہ اگر قریش کے لوگ مجھے ایک بات دیں گے تو میں دو میں سے ایک بات قبول کر لوں، تو میں تجھے اللہ اور اسلام کی طرف بلاتا ہوں. تو عمر نے کہا مجھے اس کی ضرورت نہیں. پھر علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا پھر میں تجھے اب مقابلے کی دعوت دیتا ہوں. یعنی علی رضی اللہ عنہ نے میدان جنگ میں بھی دعوت دی کہ تو کلمہ شہادت پڑھ لے، میری تجھ سے کوئی لڑائی نہیں ہے اور مسلمانوں کے ساتھ آ جا. لیکن وہ راضی نہ ہوا. بہرحال اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کی دعا علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھی اور شیر خدا حیدر کرار نے اس پر ایسا وار کیا کہ اس کو تن سر سے جو ہے اس کا تن سے سر جدا کر دیا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کو قتل کر دیا. اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور فرمایا یا رسول اللہ میں نے اس کا کام تمام کر دیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے علی رضی اللہ عنہ سے دعا دی. اسی درمیان میں اکرمہ رضی اللہ عنہ، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت تو مسلمان نہیں تھے لیکن ابو جہل کا بیٹا اکرمہ یہ بھی جنگ لڑنے کے لیے آئے اور بڑے مضبوط اور بڑے بہادر صحابی تھے. لیکن جب یہ ایک تو عمر کا قتل ہوا، اس سے پہلے نوفل کا قتل ہوا، تو یہ پیچھے کی طرف سے بھاگ گئے، پھر نکل گئے. تو بہرحال یہ اسی طرح سے جنگ کا معیار چلتا رہا. ہمارے پاس تقریباً سیشن کا ابھی تقریباً کافی حصہ باقی ہے اور انشاءاللہ ہم اس کو کنٹینیو اگلے ہفتے میں کریں گے. لیکن تھوڑی سی بات ختم کر لوں، اس کے بعد اس کو اگلے ہفتے میں کنٹینیو کریں گے. مسلمانوں پر انتہا سے زیادہ سخت وقت تھا اس وقت کہ بنو قریظہ نے دھوکہ دہی کر دی
کفار اب مستقل حملے کی تیاری کر رہا ہے۔ اسی درمیان میں جب سخت وقت مسلمانوں پر آ گیا اور پریشانی کا عالم تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بنو قریظہ کا بددیانتی کا پتہ چل گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے کے اوپر چادر ڈال کے لیٹ گئے، روایات میں آتا ہے۔ اب صحابہ پریشان ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی، منافقین ایک طرف، یہود ایک طرف دھوکہ دہی، مسلمانوں کے بچے بیویاں سب ایک طرف، مہینوں کی تھکن، بھوک پیاس۔ اسی درمیان میں حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام حاضر ہوئے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو خوشخبری سنائی اور فرمایا اللہ کے رسول، اللہ کی طرف سے آپ کے لیے مدد آ گئی۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ اپنے چہرے سے جو چادر تھی اس کو ہٹایا اور فرمایا صحابہ خوش ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آ گئی۔ یعنی جو امتحان اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا اب اس کے مکمل ہونے کا وقت آ چکا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمان صحابہ پر ایسے ہی ٹیسٹ نہیں آئے، انتہا سے زیادہ تھکن، انتہا سے زیادہ تکلیف، کھانے کو کچھ نہیں، اوپر سے دشمن نے دوست نے ساتھ چھوڑ دیا جو اپنا کہنے کا دوست تھا، ادھر سے دشمن کا خطرہ، بیوی بچے۔ آج ہم اپنے بیوی کے بچوں کی وجہ سے، ایک چھوٹی سی بیماری کی وجہ سے کتنا پریشان ہیں، آپ سوچیں اس وقت سامنے دشمن ہو کیا حالات ہوں گے۔ تو بہرحال اس وقت یہ سچویشن رہی کہ مسلمانوں پر اس طرح سے یہ وقت رہے کہ جب مسلمانوں پر یہ حملہ آ گیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آ گئی۔ اسی درمیان میں حضرت سعد رضی اللہ عنہ جو کہ انصاری صحابی تھے، ان کو ایک تیر آ کے لگا، اور ان کو تیر آ کے لگا اور ان کے تیر آ کے اس طرح سے لگا کہ وہ زخمی ہو گئے۔ جب زخمی ہو گئے تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ سعد رضی اللہ عنہ نے دعا کی کہ اے اللہ مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جب تک میں ان جو ہے کفار اور یہودیوں کو نیست و نابود نہ کر دوں۔ یعنی میرے جو قبیلہ تھا بنو قریظہ، اس نے جو دھوکہ دیا ہے اللہ اور اس کے رسول کو اور مومنین کو، جو تکلیف پہنچائی ہے، میں تجھ سے دعا یہ کرتا ہوں کہ مجھے تو بس اس وقت تک زندہ رکھ کہ میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں کہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی ہیں اور میں ان بنو قریظہ سے بدلہ لے سکوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ بات پوری کی کہ یہ وہ زخمی رہے اس وقت تک۔ اسی درمیان میں ایک شخص تھا نعیم کے نام سے، یہ دشمنوں کے ساتھ تھا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اصل میں کفار کے ساتھ حملہ کرنے کے لیے مسلمانوں کے پاس آنا چاہ رہے تھے، کیونکہ کفاروں کی ٹولیاں آتی تھیں، مسلمان جیسی ٹولی ادھر سے آتی تھی، مسلمان وہاں سے تیر اندازی کرتے تھے، ادھر سے پتھر سنگباری کرتے تھے، وہاں سے پھر تیر اندازی ہوتی تھی، پھر پیچھے ہٹ جاتے تھے، تو یہی مستقل چل رہا تھا۔ اسی درمیان میں یہ شخص تھا نعیم، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا، فرمایا یا رسول اللہ میں مدینے پہ حملہ کرنے آ رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے ایمان بخش دیا اور میں آپ کے پاس یہ گواہی دینے آیا ہوں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں اور آپ ہی نبی ہیں اور آپ برحق ہیں، اور اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں ایک ایسی جنگی تدبیر چل سکتا ہوں کہ جس سے ان کے درمیان پھوٹ پڑ جائے گی۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے نعیم تمہیں جو ہے وہ اجازت ہے، جنگ جو ہے وہ معاملات کو ڈیل کرنے کا ہی نام ہے، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، تم جاؤ اور دیکھو کیا کرنا ہے۔ تو نعیم جو تھا وہ یہاں سے اٹھا اور بنو قریظہ کے پاس گیا، اور بنو قریظہ کے پاس گیا اور کہا کہ بنو قریظہ کے لوگوں، میں تمہارے پاس ایک سخت بات لے کے آیا ہوں، اور وہ یہ سخت بات ہے کہ ہم جو ہیں وہ مکہ والے یہ تو چلے جائیں گے اپنا سب کچھ اٹھا کے، کیونکہ یہ تو آئے ہیں ابھی ویسے ہی خندق کھدی ہوئی ہے، کتنے دن رہیں گے، یہ حملہ نہیں کر پائیں گے یا کر پائیں گے، لیکن اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں رہ گئے تو تمہارے لوگوں کا تو کام تمام ہو جائے گا۔ بہتر یہ ہے کہ کفار سے تم یہ بات کرو
کہ ہمیں گارنٹی چاہیے کہ ہم کس طرح سے تمہاری یہ بات مان لیں کہ تم ہمارے ساتھ ہو، تم اپنے 70 جو بڑے سردار ہیں وہ ہمارے حوالے کرو، وہ ہمارے ساتھ رہیں گے، پھر ہم تمہاری مدد کے لیے آئیں گے۔ اور ساتھ ساتھ اس نے کہا کہ دیکھو میں تم مجھے جانتے ہو، میں ایک قابل اعتبار آدمی ہوں، میری بات کا، کیونکہ مجھے اس کا اندازہ ہے، میری اس بات کا تم قریش کو اطلاع مت کرنا۔ انہوں نے کہا قریش، یہود جو بنو قریظہ تھے، ان کو یہ بات سمجھ میں آئی کہ واقعتاً یہ بات تو ٹھیک ہے، ہم تو یہاں پھنسے ہوئے، یہ جو بنو نذیر ہے وہ خیبر جا چکا ہے، کفار مکہ واپس چلے جائیں گے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر والوں کے ساتھ ہمارے ساتھ کریں گے، اس کے بعد اس کو کون پوچھے گا؟ تو بہتر یہ ہے کہ یہ بات بالکل بہتر معلوم ہوتی ہے کہ ہم قریش سے کہیں کہ 70 اپنے جو سردار ہیں ان کو ہمارے حوالے کریں، وہ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ اسی درمیان میں نعیم جو تھا وہ اٹھا، اور وہ یہاں سے اٹھا اور قریش کے پاس گیا، اور قریش سے کہا کہ دیکھو بنو قریظہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بدعہدی نہیں کریں گے، اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ تمہارے ساتھ دراصل بدعہدی کرنے آئے ہیں، وہ تم سے جب تم مقابلے کے لیے آؤ گے، کرنے کے لیے جاؤ گے، وہ تم سے ابھی کچھ عرصے میں مطالبہ کریں گے 70 اپنے سرداروں کو دینے کا، وہ سردار تم وہاں دو گے، وہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی گردنیں تمام کر دیں گے، اور بنو قریظہ اس طرح بچ جائیں گے اور تمہارا سارا کام تمام ہو جائے گا۔ یہ بات جب انہوں نے بتائی تو اس نے یہ بات پھر کہا، یہی بات کہی کہ دیکھو میں نے یہ تمہیں بات بتائی ہے، میں قابل اعتبار آدمی ہوں، تم یہ بات یہود کے آگے میری مت کرنا۔ اب یہ جنگی تدبیر تھی جو کہ لڑی، اسی کے ساتھ وہ اپنے قبیلے میں گیا، قبیلے غطفان پہ گیا، اور یہی بات بتائی کہ دیکھو بنو غطفان کا جو کیمپ ہے، اگر آپ دیکھیں رائٹ کے اوپر نظر آ رہا ہے، اس کیمپ میں گیا، اور اس کیمپ میں بھی یہی بات بتائی کہ یہ سرداران کا قریش بنو قریظہ مطالبہ کریں گے، میں نے تمہیں بات بتا دی ہے، اب تمہاری مرضی ہے جو تمہیں کرنا۔ اسی درمیان میں کیونکہ قریش پریشان تھے، اب وہ بھی سفر کے اندر آئے ہوئے ہیں، ان کی بیویوں کو ساتھ لائے ہیں، ناچنے والوں کو ساتھ لائے ہیں، پیسہ ساتھ لے کے آئے ہیں، ساتھ ساتھ مدد کے لیے اور بھی کچھ چیزیں اونٹ مانگے ہوئے ہیں، بہت بڑا لشکر ساتھ ہے۔ ان کو بھی پریشانی تھی کہ جنگ کا خاتمہ ہو، کسی طرح سے ختم ہو، اب مسلمانوں کو برباد کر کے ہم ختم کریں، اتنا بڑا لشکر لے کے آئے ہیں۔ تو انہوں نے پیغام بھیجا کہ بنو قریظہ کے پاس کہ بنو قریظہ، اب ہم مسلمانوں پر ایک فائنل اٹیک کرنے کے لیے تیار ہیں، اپنے بندے تیار رکھو، ہم تمہاری طرف سے مدد چاہیے۔ اب بنو قریظہ کے بارے میں انہوں نے پہلے کہا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہفتے کے دن آپ نے کہا کہ ہم ہفتے کے دن اٹیک کر رہے ہیں مسلمانوں پہ، تو ہفتے کا دن ہماری طرف سے ہمارے لیے جو ہے وہ مقدس دن ہے، اس دن ہم لڑائی نہیں کرتے، تو ہفتے کے دن تو ہم کریں گے نہیں۔ دوسری بات یہ کہ ہمیں ایز اے گارنٹر تم تقریباً 70 آدمی اپنے دے دو، وہ ہمارے ساتھ رہیں گے، اگر تم اس بات پہ عہد کرتے ہو تو پھر ہم تمہارے ساتھ کرنے کے لیے تیار ہیں، اگر تم نہیں کرتے تو ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اب جب کفار نے یہ بات سنی تو وہ تو پہلے ہی دوسری بات سمجھ چکے تھے، انہوں نے تو پہلے ہی سنا تھا کہ کفار جو ہیں وہ یہ کریں گے، تو جو پورا جو لشکر تھا اس کے اندر پھوٹ پڑ گئی، اور انہوں نے ایک کہہ رہا ہے کہ کفار نے ہمیں لشکر دے دیا، اور ایک نے کہا کہ یہود نے ہمیں دھوکہ دے دیا، اور ایک عجیب فضا قائم ہو گئی۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ابو سفیان نے کہا کہ 70 سردار تو دور کی بات ہے، کہ اگر بنو قریظہ کے لوگوں نے مجھ سے ایک بکری کا بچہ بھی مانگا تو میں ان کو ایک بکری کا بچہ نہیں دوں گا، اور 70 آدمی تو بہت دور کی بات ہے۔ بس یہی وقت تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جبریل نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دے دی، جس کے بارے میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، مومنین کا جو امتحان تھا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان تھا وہ پورا ہوا، اور اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مددیں آ رہی ہیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اگر زندگی دی تو اگلے ہفتے اسی وقت میں ہم انشاءاللہ اس کو مکمل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا بیٹھنا قبول فرمائے، جو کوئی غلطی اس کے اندر ہو گئی اس کو درگزر فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح اتباع نصیب فرمائے۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، خوشخبریاں پھیلاؤ، بدخبریاں مت پھیلاؤ۔ آج سوشل میڈیا پہ صبح شام کرونا کیا چل رہا ہے، ہمیں اس غزوہ سے بھی یہ سبق ملتا ہے کہ بدخبریاں نہ پھیلائیں، بدخبریاں پریشانیاں پھیلاتی ہیں۔ جس اللہ پر اپنا احتیاط پوری کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق میں اپنا کام اپنی دانست میں پورا کیا، اپنی
جو اسٹریٹجی تھی اس کے اوپر پورا عمل کیا، دنیاوی جو کچھ ہو سکتا تھا وہ پورا کیا، باقی سب کچھ توکل علی اللہ کیا۔ تو جو کچھ شریعت کی طرف سے ہے، جو کچھ راستہ بتایا گیا ہے وہ انسان پورا کرے، باقی توکل اللہ کرے، وضو سے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں کلونجی کا استعمال موت کے علاوہ ہر بیماری کی شفا ہے، خود بھی استعمال کرے، بچوں کو بھی کھلائے۔ باقی جو دعائیں علماء بتا رہے ہیں اس کو پڑھیں انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مدد مسلمانوں کے ساتھ رہی ہیں۔ ہمارا ایمان اتنا پختہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی مددیں ہمیں سامنے نظر آ جائیں۔ کفار کے سامنے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دکھایا اس غزوہ خندق میں کہ کیسے مددیں آتی۔ انشاءاللہ اگلے حصے میں اس کا پورا واقعہ آئے گا کہ کس طرح سے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا حضرت حذیفہ نے کہ فرشتوں نے کہا جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام دے دینا، فتح مبارک ہو۔ تو اس پورے جو سیشن ہے اس میں سب سے زیادہ جس بک سے میں نے لیا ہے، جس کا میں اکثر اینڈ میں تذکرہ کر دیتا ہوں، وہ غزوات النبی ہے، علامہ علی برہان الدین حلبی کی کتاب ہے، جس کا ترجمہ مولانا محمد قاسم صاحب نے لکھا ہے۔ یہ وہ کتاب ہے، میں اس کا اینڈ میں ذکر آ جائے گا کیونکہ ابھی کافی حصہ باقی ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جو رائٹ کے اوپر سے سیکنڈ نمبر پہ ہے، اس سے موسٹلی لیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سیرت مصطفیٰ جو مولانا ادریس کی ہے اس سے کنسرن کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ حضرات کو بھی اجر عظیم دے کہ آپ حضرات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سنا اور ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کہا گیا ہے سنا گیا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، غلطیاں ہوئی ہوں تو اس کی خطائیں معاف فرمائے۔ میں آپ حضرات سے ایک دفعہ پھر معذرت خواہ ہوں پچھلے ہفتے کی کلاس کے سیشن کا ایک دم اچانک کینسل ہونے پر۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے، 2 ہفتے بعد نہیں، اگلے ہفتے انشاءاللہ ہم سیشن کو کریں گے تاکہ ہم بقیہ حصہ کمپلیٹ کر سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔